ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ورزاقنا وسراجنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق دل جاہ جلال محمد عثمان شمعی ضیاء جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مسلمان فقیر کچ کلاہ رمید سینہ سو زیاہ دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ بمصطفیٰ برساں خیش راکے دی ہماؤس گربہون رسیدی تمام بولہ بیس ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشہ دامان اوس خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے دیکھ پساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ بت ہیں اگرچہ جماعت کی آستینوں میں مگر بت ہیں اگرچہ جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ بابا سے بلند ہدیے درود پیش کریں
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام، گرامی قدر، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ہم اور آپ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس وقت یہ محفل پاک، یہ میلاد پاک سجانے، سنانے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ذکر خیر کو ہمارے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے دونوں جہاں کی سعادت مندی اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. چند باتیں کتاب اور سنت کے حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. مسلسل آپ پچھلی 3-4 راتوں سے ذکر و اذکار سن رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ 11ویں شریف کی 5ویں شب ہے اور ہمارا یہ 5واں بیان اور یہ ہماری 5ویں نشست ہے. الحمدللہ ہم اور آپ یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ساری کائنات میں جو مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی ساری کائنات سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بلند اور بالا بھی ہیں. اور نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا سلوک ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پہ وہ ولی چلتا ہے. اور ہم جس ولی کی بات کر رہے ہیں چونکہ اولیاء اللہ بے شمار ہیں، تو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں کی جماعت ہے. تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پیچھے. اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نقش محمدی پر ہوں، یعنی میرے آگے جو قدم ہے وہ آقا دو جہاں کا قدم ہے. میں جس قدم پہ سلوک کر رہا ہوں، میرا سلوک جہاں ہو رہا ہے، سالکین اولیاء اللہ کی ایک جماعت کا نام ہے، اور جو سلوک کرتے ہیں وہی سالکین کہلاتے ہیں. سالکین، عارفین، کاملین، راسخین، ربانین، یہ اولیاء اللہ کی ساری قسمیں ہیں. ان میں سے سالکین جو ہیں وہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سلوک جس نقش قدم پہ ہوا ہے وہ نقش قدم میرے آقا کا ہے. تو جس طرح میرے آقا سارے نبیوں میں کوئی مثال نہیں ہے، بالکل اسی طرح حضرت غوث اعظم کی سارے ولیوں میں کوئی مثال نہیں ہے. میرے آقا جس طرح نبیوں کی جماعت میں ہے، اس طرح غوث اعظم ولیوں کی جماعت میں ہے. اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ میرے آقا
کروٹ کروٹ ان کا معجزہ ہے، ان کی زندگی معجزہ ہے۔ وہ کروٹ بدلتے تھے تو معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے غوث اعظم چونکہ نقش محمدی پہ سلوک کرتے ہیں تو غوث اعظم کروٹ کروٹ کرامت تھے، کیونکہ معجزہ نبی سے اور کرامت ولی سے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جس طرح میرے آقا سراپا معجزہ ہیں، اسی طرح حضرت غوث اعظم سراپا کرامت ہے۔ میرے آقا کی عظمت میں اور آپ دنیا کے انسان کوئی کیا جانے گا؟ آج میں یہ عقیدہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں یہ عقیدہ ہمارا ہے یا کسی اور کا بھی ہے۔ عقائد و جہاں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی مخلوق میں وہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے یا اور لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس عقیدے کی وضاحت کروں۔ حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے امام ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جسے روح الامین کہا جاتا ہے، ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں حضرت جبریل امین، اور میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ بتا، زمین و آسمان دیکھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو نے دیکھا، سب کچھ تو نے دیکھا ہے، ذرا مجھے یہ بتا کہیں میرے جیسا دیکھا؟ حضور نے جو پوچھا ہے جبرائیل سے پوچھا ہے، جبریل فرشتہ ہے اور فرشتوں میں فرشتوں کا امام ہے۔ یہ سوال کسی معمولی بندے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے جبریل سے، اور سوال یہ ہے، آقا فرما رہے جبریل بتا میرے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ ساری کائنات تم نے دیکھی ہے، اس کائنات عالم میں کوئی محمد عربی جیسا تو نے دیکھا؟ تو جبریل نے جواب کیا دیا؟ جانتے ہیں جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین نے جب میرے آقا نے سوال کیا کہ میرے جیسا کوئی دیکھا، تو حضرت جبریل جو کہتے ہیں اس کو کسی فارسی والے نے اپنی زبان میں کہا تو یوں کہا کہ جبریل یہ کہہ رہے تھے، آفاق ہا گردیدم سیر بتاں ورزیدم بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ یہ فارسی ہے، میں جانتا ہوں آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، ایک حقیقت ہے، اس میں جبریل کا عقیدہ ہے، اس میں جبریل کا ماننا ہے، اس میں جو جبرائیل مانتے ہیں وہ جبرائیل بتا رہے ہیں کہ آفاق ہا گردیدم، کہ یا رسول اللہ ساری کائنات کو دیکھ چکا ہوں، بسیار خوب دیدم، اور میں نے اس کائنات میں بہت حسین و جمیل خوبصورت ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے حسن کا چرچا، جن کے حسن کے لوگ گن گاتے تھے۔ میں زمانے کے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ چکا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ چکا ہوں، میں آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کا صحابی بننے کا شرف بھی جبریل کے پاس ہے کہ ساری کائنات دیکھ کے آیا ہوں، حسین و جمیل دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی دیکھا، میں نے آدم کی صفوت بھی دیکھی ہے، میں نے ابراہیم کی خلت بھی دیکھی ہے، میں نے یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارے قدموں میں عقیدہ یہ دے رہا ہوں کہ جبریل نے ساری کائنات میں سب کچھ دیکھا ہے، لیکن تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ میں نے تمہارے جیسا یا رسول اللہ کسی کو نہیں دیکھا۔
ثابت کیا ہوا؟ مجھے بتانا یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد اس مسجد کے صحن میں جس عقیدے کو مولانا پھیلا رہا ہے، یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا ہے یا آج کے مولوی کا ہے یا بریلی کے اعلیٰ حضرت کا ہے؟ نہیں نہیں میرے دوستو، جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں یہ عقیدہ انسانوں کا نہیں، یہ عقیدہ تو فرشتوں کے امام کا بھی ہے کہ مدینے والے جیسا خدا نے دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ مدینے والے جیسا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی بندے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عشق کا امام ہے، کیونکہ فضل کا، فن کا، علم کا، فقہ کا، حدیث کا یہ امام ہوتے ہیں لوگ، یہ امام فقہ ہے، یہ امام حدیث ہے ہوتے ہیں، لیکن عشق کا امام صرف اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے۔ عشق رسالت کا امام جسے کہا جائے وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہ میں نے بھی جو بات درس کی ہے یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، حدیث پاک ہے۔ جبریل نے جو عقیدہ بتایا یہ حدیث میں ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ میرے امام نے کیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی تو میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا یہ عقیدہ، خیر ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم 11ویں کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، یہ سب ہے کام۔ حالانکہ عقائد ہمارے مضبوط ہیں، نظریات میں تو چھوٹا بندہ ہوں میں، بڑی چھوٹا ہوں، بڑی بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، کتاب اور سنت سے کلیات جزیات جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، الحمدللہ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ جو عقیدہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ بڑی بات نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت تو ذات کا نام ہے جس نے اس کے رسالت پہ پہرا دے کے غوث اعظم کی 11ویں بھی دی ہے، میلاد النبی کا جلوس بھی دیا ہے، فاتحہ خوانی بھی دی ہے۔ لوگ تو چڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے، لیکن مجھے کہنے دو 14ویں صدی میں ہمارے ایمان کی جس نے حفاظت کی ہے اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور خود کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ کو کیا پتا کیسا محسوس رہا ہوگا، میری عادت ہے اس طرح بولنے کی، میں جذباتی ہوں اور اس طرح سے تقریر کرتا ہوں۔ آپ شاید اس انداز کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس دور میں ضرورت تھی کہ امت کے نوجوان کی چھاتی پہ وہ خیرات ڈالو کہ جس کی امت کے نوجوان کو ضرورت ہے، کہ جس آقا کی بات ہم کرتے ہیں، جس غوث اعظم کی ہم بات کرتے ہیں، جس غریب نواز کی بات کرتے ہیں، جس داتا گنج بخش کی بات کرتے ہیں، بابر دنیا میں آج دکھایا ہے۔ 500 سال پہلے امریکہ کا وجود نہیں تھا، 500 سال پہلے جاپان نقشے پہ نہیں تھا، 500 سال پہلے رشیا، چائنا اس نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ آج موبائل بنایا تو دنیا نے دل دے دیا کہ امریکہ والوں نے اتنا اونچا کام کر دیا ہے۔ تم اس محمد عربی کے غلام ہو کہ مصطفیٰ کی تو بات بہت بلند ہے، مصطفیٰ کے تو غلام ہے جسے ہم اپنے عقیدے میں فاروق اعظم کہتے ہیں۔ مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں تو آواز ایران پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو شوق ہو تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہ کہ آج تو موبائل پہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف بات کر سکتے ہیں، ہم مکہ شریف بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ دور تھا حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ اور جنگ ہو رہی ہے ایران میں، نہاوند کے علاقے میں، اور جنگ کے سپہ سالار کا نام ہے حضرت ساریہ۔ حضرت فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے،
آپ نے بات تو سنی ہوگی، لیکن میں پاور بتا رہا ہوں مسلمان کا کہ جب ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا تو موبائل کے دیوانے ہوئے پورا دن گیم کھیلتے، پتہ نہیں چلتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ ہم اس عمر فاروق کو مانتے ہیں جو کھڑے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ، جنگ ہو رہی ہے ایران میں، بیچ میں پہاڑ بھی ہیں، بیچ میں سمندر بھی ہے، بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے، لیکن اتنی دوری پہ جنگ ہو رہی ہے۔ اچانک جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جمعے کے خطبے میں اس طرح کا کبھی جملہ نہیں آتا، یہ لائن تو کبھی نہیں بولتے، آج کیسے بول دیا ہے؟ کئی دنوں کے بعد جب حضرت ساریہ کا لشکر واپس مدینے آیا، جب مدینے آیا آمنا سامنا ہوا تو کب فلاں تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا ٹائم تھا، خطبے کا وقت تھا، ہماری جنگ کو یعنی شکست ہونے والی تھی، مسلمانوں کے پیر اکھڑنے والے تھے۔ اس وقت ہم نے فضا میں ایک آواز سنی تھی یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، وہ آواز جب ہم نے سنی تو ہم نے قدم سیدھے کیے، ہم نے مورچہ سنبھالا تو ہمیں فتح مل گئی، ہمیں کامیابی مل گئی۔ تو کا وہی وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق نے یا مدینے کی مسجد میں دوران خطبہ وہ لفظ ادا کیے تھے، وہ لائن بولی تھی۔ اب میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ایران تھا، کہاں مدینہ تھا، اور کہاں آواز لگائی تھی، کہاں آواز پہنچی تھی؟ نہ وائر تھا، نہ نیٹ ورک تھا، نہ موبائل تھا، نہ سم کارڈ تھا، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی۔ مسلمانوں دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ اگر اسی لائن پہ آ جاؤ تو انشاءاللہ آج بھی تیری زبان میں یہ طاقت ہوگی، تو یہاں بولے گا آواز مدینے جائے گی۔ تو یہاں بولے گا آواز مدینے جائے گی، لیکن پہلے وہ قلب، پہلے وہ دل، پہلے وہ عشق، پہلے وہ محبت پیدا کر، پہلے اس جگہ پہ آ جا جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ مولانا روم کا نام سنا آپ نے؟ مثنوی لکھی ہے، بہت بڑے عالم تھے، آج سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا روم الحمدللہ بعد میں اسے مولائے روم کہا گیا۔ مولانا جلال الدین رومی سے آپ مشہور ہیں، حقیقت اگر دیکھی جائے تو مولانا وہی تھے، مولانا وہی تھے، کیونکہ مولانا کے گیٹ اپ میں میرے جیسے لوگ مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا تو حقیقت میں وہ تھے کہ جن کی عظمت، جن کی شان یہ تھی کہ وہ باہر نکلے، باہر جیسے نکلے، بچپنا تھا، جب بچپنا تھا تو دیکھا کہ ان کے یعنی ہم اصل ان کے زمانے کے بچے کھیل رہے تھے، اور جو کھیل رہے تھے تو جمپ لگا رہے تھے، کود رہے تھے، تھوڑا اونچا اونچا کودنے کی یہ پریکٹس کر رہے تھے۔ مولانا روم کا بچپن تھا، آگے بڑھے گا میرے دوستوں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ہم جمپ لے رہے ہیں، کون زیادہ اونچا اونچا کتنے فٹ پہ کود جاتا ہے۔ جلال الدین رومی کا بچپنا تھا، لیکن اس ماں کی گود میں لوریاں لی تھی جس ماں نے نام نبی کی گٹی پلائی تھی۔ رومی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا یارو یہ 2 3 4 فٹ کے کیا تم جمپ لیتے ہو؟ کم سے کم پہلے آسمان تک تو جاؤ، اتنا اونچا جمپ لو تاکہ پہلے آسمان تک تو جاؤ۔ میرے دوستوں نے کہا اے رومی ہم تو نہیں جا سکتے، اگر تم جا سکتے ہو تو کرو۔ جلال الدین رومی نے اب جو جمپ لیا ہے حال بچپن کا ہے، فضا میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بچے پریشان ہوئے کہ رومی کہاں گیا، ماں کے پاس آئے کہ تمہارا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ تو اچانک جمپ لیا اور فضا میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا رومی آ کے صحن میں کھیل رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں گیا تھا؟ تو کہا اماں دوستوں کے ساتھ شرط لگ گئی تھی، وہ جمپ لگا رہے تھے، میں نے کہا جمپ کوئی ایسا لگاؤ کم سے کم پہلے آسمان تک تو جاؤ۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا میں نے جمپ لی، پہلا بھی نیچے رہا، دوسرا نیچے رہا، میں 4تھے آسمان سے آ رہا ہوں، میں 4تھے آسمان سے آ رہا ہوں۔ ماننے میں دقت ہوگی ان کو جن کے یہاں اولیاء اللہ کو نہیں مانا جاتا ہے۔ یہاں مجھے یقین ہے کہ ایسی باتیں میں کبھی کبھی کرتا نہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کا موڈ دیکھتا ہوں تو کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے اولیاء کو وہ طاقت عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے کان ولی کا ہوتا ہے، طاقت
میری ہوتی ہے، آنکھ ولی کی ہوتی ہے، اس میں دیکھنے کا نور میرا ہوتا ہے۔ تو جس آنکھ سے خدا کی طاقت سے دیکھا جا سکتا ہو اور جس کے قدموں میں یہ طاقت ہو کہ وہ جب لے تو پھر اتنا اونچا ہو جائے، یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ولایت نام کسی معمولی چیز کا نہیں ہے، ولایت نام بہت بڑی ہے۔ کوئی تو مجاہدے کر کے ولی بنتا ہے، کوئی تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آتا ہے، کوئی ولی بن کے آتا ہے، کوئی ولی بن کے آتا ہے۔ وہ مولانا روم نے مثنوی شریف لکھی ہے فارسی زبان میں، اور گویا کہ جیسے قرآن کو ترجمہ کر دیا ہو فارسی میں، لکھ تو دیے 7 جلدوں میں مثنوی موجود ہے، لیکن آج وہ پڑھنے والے مولانا نہیں رہے کہ مولانا روم کی مثنوی کو پڑھا جائے۔ اس میں مکمل طور سے انہوں نے ضابطۂ زندگی بیان کیے۔ وہ بات مثال سے کرنے کی عادت رکھتے ہیں، ہر بات میں مثال دے کے پھر سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، ایک چینٹی کی، ایک کیڑی جو چھوٹی سی چلتی ہے، اس چینٹی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ چینٹی سمندر کے کنارے پہ روتی ہے۔ روتی کیوں ہے؟ تو کہا اس چینٹی نے حاجیوں کا قافلہ مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں، میرا نبی صرف میرا نبی نہیں ہے، میرا نبی اس چینٹی کا بھی نبی ہے۔ میرا نبی کائنات کی ہر شے کا نبی ہے، میرے آقا کائنات کی ہر شے کے نبی ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، وہ تن کا لے کے آیا۔ ایک عالم دین سے پوچھا کہ تم کہتے ہو نبی سب جانتے ہیں، بتاؤ نبی اس تنکے کو جانتے کہ نہیں؟ تو کہا یہ بات بعد میں کر، نبی جانتے کہ نہیں، پہلے تنکے سے پوچھ یہ تنکا میرے نبی کو جانتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو نبی جانتا ہے اور نبی مانتا ہے۔ میرے آقا کائنات کے نبی ہے۔ تو کہا چینٹی رو رہی تھی، رونے کا انداز یہ تھا کہ یا رسول اللہ ان کے پاس پیسے ہیں تو تیرے در پہ آ رہے ہیں، مدینے آ رہے ہیں، میں کمزور سا وجود، اتنے بیچ میں سمندر، اتنے پہاڑ، اتنی وادیاں، اکٹھا تو تاریکیاں، میں تیرے مدینے آؤں کیسے؟ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو بات اندر کھانے سے نکلے، دل سے نکلے، اس کے پر تو نہیں ہوتے لیکن اڑنے کی طاقت وہ رکھتی ہے۔ تو اس نے دل سے کہا میں تیرے مدینے آنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، آ نہیں سکتی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ آواز آتی ہے، اے مجھے یاد کرنے والی کیڑی ذرا مڑ کے دیکھ، ایک کبوتر میں نے بھیجا ہے۔ کیڑی نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کبوتر موجود تھا۔ آواز آئی، اے چھوٹا جسم رکھنے والی، اس کبوتر کے پروں میں بیٹھ جا، یہ اڑے گا، یہ مدینے آئے گا، تو بھی مدینے آئے گی۔ کیڑی فریاد کرے تو مدینے سے مدد آ جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم دعویٰ کرنے والے، ہم غلامی کا کب بھرنے والے، ہم اگر ان کو پکار دے تو مدد کیوں نہیں آئے گی؟ سچائی ہونی چاہیے، دل میں وہ طاقت ہونی چاہیے، اور اگر طاقت اور جذبہ اور روحانیت آدمی پائی جائے تو یہاں بولے گا آواز مدینے جائے گی۔ کیونکہ ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ قربان جاؤں میرے آقا کی نالین پہ، میں جو عقیدہ بیان کر رہا تھا وہ عقیدہ میرے آقا کا یہ ہے کہ ان جیسا خدا نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ عقیدہ جبریل امین کا ہے، جبریل سارے فرشتوں کا امام ہے، تو جو عقیدہ امام کا ہوگا وہ امام، وہ عقیدہ سارے مقتدیوں کا ہوگا۔ گویا کہ آسمان کی ساری مخلوق یہی مانتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ الحمدللہ آج ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے کی بات آئی تو اصحاب پیغمبر میرے آقا کے وہ دیوانے جو صبح و شام میرے آقا کا دیدار کرتے تھے، حضور کی
کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ان کے پاس اس عقیدے کی جب بات آئے گی تو وہ کیا عقیدہ پیش کریں گے؟ کیونکہ جو عقیدہ صحابی کا وہ عقیدہ ہمارا، کیونکہ صحابہ نے دیکھ کے جو عقیدہ بیان کیا ہے الحمدللہ ہم آج بھی اس عقیدے پہ قائم ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت ہیں، میرے آقا کی بارگاہ کے وہ شاعر ہیں، وہ عقیدہ پیش کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ أَجْمَلْ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت کائنات میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم زور لگائیں، آپ زور لگائیں، کوئی مانے نہ ماننے کہ بھائی چلو آپ نے تھوڑی دیکھا ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حسان ابن ثابت نے تو قریب میں بیٹھ کے نعت پڑھی تھی آقا کی، اور جب پڑھی تھی تو میرے آقا نے ممبر لگایا اور ممبر لگا کے دیا تھا کہ حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت پڑھ رہے۔ میرے آقا کی نعت پڑھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ اس وقت نعت کے حوالے سے ہماری قوم بہت کمزور ہے اور مارکیٹ میں وہ نعت خاں آ گئے ہیں جنہوں نے مارکیٹ کا بھاؤ بڑھا دیا ہے۔ میں سچائی بیان کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا، جملے پہ طنز نہیں ہوگا۔ آقا دو جہاں کی عظمت سے جو عشق رسالت کی بات تھی وہ تو چھلکتا نہیں، ہاں البتہ مارکیٹ میں وہ کام ضرور کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جیب گرم ہوتا ہو، ایک شعر کو بار بار تکرار کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں، امام صاحب بیٹھے آپ پوچھ لیجئے گا، ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے ہم ساری انسانیت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کو افضل مانتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق کے حوالے سے بھی آج رافضیوں نے یہ چال چلی ہے، معاشرے سے صدیق کی منقبت نہیں بڑھواتے، کہتے علی علی کرو تاکہ قوم سے صدیق کی محبت گھر جائے۔ یاد رکھنا ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، یہ ہماری محفل ہے، غوث اعظم کی محفل ہے، اس میں عقیدہ بھی نوٹ کرنا میرے دوستو، اعمال اپنی جگہ پہ ہے، نمازیں اپنی جگہ پہ ہیں، پہلے عقیدہ ہی درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس امت میں، میرے آقا کی امت میں سب سے افضل جس ذات کا نام ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں جبریل آئے، جبریل تو میرے آقا نے پوچھا جبریل مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے خدا انسان بناتا تو تو کون سا انسان بننا پسند کرتا؟ سبحان اللہ بولیے تھوڑا۔ آقا نے جبریل سے پوچھا، جبریل فرشتوں کا امام، ابھی میں بتا چکا کہ جبریل یہ بتا کہ اگر تجھے خدا انسان بناتا تو تو کون سا انسان بننا پسند کرتا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے خدا انسان بناتا تو میں تیرا صدیق بننا پسند کرتا، میں تیرا صدیق بننا پسند کرتا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ صدیق اکبر کا مرتبہ، خیر میں اس میں بات کروں گا بعد میں، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے عقیدہ وہ پیش کرو، کیونکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھی میرے امام نے، اعلیٰ حضرت نے، مدینہ شریف میں آپ ہیں۔ ایک اور غزل کا شاعر جسے محسن کاکور بھی کہتے ہیں، لکھنؤ کا رہنے والا تھا، وہ بھی مدینہ شریف میں، اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف میں، اور پرانے زمانے میں میرے آقا کے مزار کے سامنے کھجور کے دو درخت تھے، دوری پہ دو درخت تھے کھجور کے۔ محسن کاکوری شاعر تھا، اس نے دیکھا ادھر روضہ رسول ادھر کھجور کے درخت، دیکھا آمنا سامنا کیا تو شاعر کا دل نرم ہوتا ہے، اس نے ایک شعر بنا ڈالا، اور اس نے شعر کیا بنایا؟ اس نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے شعر لکھ دیا کیونکہ شاعر تھا، لیکن اس کی دنیا کا امام ابھی باقی تھا۔ اب چل کے وہ پرچی لے کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، حسن اتفاق تھا، کہا میں نے ایک شعر لکھا ہے ان دو درختوں پہ جو میرے آقا کے روضے کے سامنے، کہا مجھے سنا، کہا یہ ہے تمہارے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے،
یعنی مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا مصرع تیرا غلط ہے. کہا کیوں؟ تو کہا تیری اتنی مجال، میرے آقا کے مزار کو تو نے خیمہ لیلا کہا ہے. کہاں لیلا کا خیمہ، کہاں مصطفیٰ کا مزار، کہاں رسول اللہ کا مزار، کہاں خیمہ کا لیلا. تو کہا غلطی ہو گئی، آپ ذرا اصلاح کر دیجئے. نعت پڑھنے والے تو مارکیٹ میں آج بھی بہت ہیں، لیکن سلام کرو 14ویں صدی کے مجدد کو. اب جب قلم اٹھایا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ میرے امام نے لکھا. تو کہا پہلا تیرا مصرع ٹھیک ہے. کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش والا کے سامنے. کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے؟ کا قدسی کھڑے ہیں، یعنی فرشتے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. کا تو نے خیمہ لیلا کا، یہ خیمہ لیلا نہیں، یہ عرش معلا سے بھی افضل ہے. کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس مٹی پہ مدینے والے آرام کرتے ہیں وہ زمین کی مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہے. عرش اگرچہ عرش ہے، خدا کا عرش ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن میرے آقا کے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش الہی سے افضل ہے. اور گنبد خضرا کے نیچے کی ساری مٹی جنت سے افضل ہے. تو کہا نعت تو اعلیٰ حضرت نے پڑھی تو یوں کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے؟ کا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. حسان ابن ثابت نے نعت پڑھی ہے، آقا دو جہانے بڑھوائی ہے، منبر لگوایا ہے، ان کو کھڑا کیا ہے. نعت کا ادب بھی ہوتا ہے، نعت کا بہت بڑا ثواب بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں پورا قرآن ہی میرے حبیب کی نعت ہے. اللہ نے پورا قرآن میرے آقا کی نعت میں اتارا ہے، مصطفیٰ کی نعت ہے پورا قرآن. اور جو آج نعت اخلاص للہیت سے پڑھتا ہے گویا کہ حضرت حسان کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور حسان کی سنت یہ ہے، حسان یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تمہارے جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھوں نے آپ کے جیسا دیکھا نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسان تو مدینے میں تھے، زیادہ سے زیادہ مکہ عرب، اس کے علاوہ تو وہ کہیں گئے بھی نہیں. اس سے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جیسا دیکھا نہیں؟ کیونکہ وہ ہندوستان تو آئے نہیں تھے، وہ پاکستان تو آئے نہیں تھے، وہ امریکہ آئے نہیں تھے، برطانیہ گئے نہیں تھے. انہوں نے تو مکہ، مدینہ، عرب، حجاز، یمن زیادہ سے زیادہ یہی دیکھا ہوگا، باہر تو وہ نہیں گئے. تو ان کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تمہارے جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو حسان کا یہ دعویٰ جبریل امین کی اسی بات پہ فٹ ہو جائے گا. حضرت حسان نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے تو ساری کائنات دیکھی ہے. اور خود مصطفیٰ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ جس کے سامنے خدا نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو مصطفیٰ خود فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں دنیا میں. اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور پھر انہوں نے کہا دیکھتی بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا تو جنم ہی نہیں دیا، کسی ماں نے جنم نہیں دیا. اگر جنم دیتی تو دکھائی دیتا، جہاں تو حال یہ ہے کہ جنم دیا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی دیکھے گا کیسے؟ اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی پیدا فرمایا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی. دنیا کا ہر بچہ خدا کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو اللہ نے فرمایا میرے حبیب جیسے تم پیدا ہونا چاہتے ہو، جو تمہاری مرضی ہوگی وہی رب کی مرضی ہوگی. اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میرے آقا کی رضا تو خدا چاہتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ فرشتوں کا بھی ہے، یہ عقیدہ جبریل امین کا بھی ہے، یہ عقیدہ میرے آقا کے صحابہ کا بھی ہے. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، تابعین کا عقیدہ یہ ہے، اولیاء امت، اکابر امت، صلحاء کا، اولیاء
اولیاء کا کیا عقیدہ ہے، اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کہہ سکتا ہوں حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا کے وہ شاعر، میرے آقا کو وہ نعت خواں شاعر تھے جنہیں عشق رسالت اس قدر ملا تھا۔ اولیاء کی جماعت میں چوٹی کا نام عبد الرحمن جامی آتا ہے، عاشقوں کی جماعت میں بھی آپ کا نام بلند پائی۔ انہوں نے نعت لکھنے میں تو حد کر دی، اتنی نعتیں لکھی ہیں، اتنے کلام لکھے ہیں فارسی میں، اور ایک ایسا کلام بھی لکھا ہے کہ جس کلام کو لکھنے کے بعد ان کے اوپر پابندی بھی لگ گئی، پابندی لگی کہ انہیں مدینہ شریف آنے مت دو، مدینہ شریف آنے مت دو۔ وہ کعبے میں تھے، وہ عرفات میں تھے، وہ مزدلفہ میں تھے، وہ مینا میں تھے، اور جب انہوں نے ارادہ کیا کہ نعت لکھی تنم فرسود جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، کہ نعت جب لکھی کہ میں جاؤں گا اور جا کے روزے رسول کی جالیوں پہ پڑھوں گا، اور جب یہ ارادہ لے کے بندہ مکے سے نکلنے لگا تو حاکم مکہ کے خواب میں حضور تشریف لائے کہ اس رنگ کا آدمی ہے، وہ آنا چاہتا ہے، اسے مدینے مت آنے دے۔ حاکم نے کہا میں پہچانتا نہیں، تو میرے آقا نے خواب میں دکھا دیا کہ یہ بندہ ہے، اس کا یہ رنگ و روغن ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ کہیں مدینے نہ آنے پائے، اس کو یہی روک دینا۔ صبح تلاشی لی گئی، حضرت جامی کو دیکھا، پھر روک لیا۔ حضرت جامی گھاس پھوس کی ان بوریوں میں اپنے آپ کو بند کرتے ہیں، باندھنے کا صندوق میں بند کیا، لیکن ان کو یہ حاضری دینے کا شوق تھا کہ میں چلا رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو جانا ہے۔ بڑی مشکلیں کرتے کرتے انہوں نے روکا، لیکن جامی رکتا نہیں ہے، بڑا چھپتا چھپاتا آدھے سفر میں پہنچے تو جامی وہاں بھی مل گیا کہ یہ تو جا رہا ہے۔ میرے آقا پھر خواب میں آئے کہ حاکم مکہ روکا نہیں، وہ پھر بھی آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو روکا تھا کہ آ رہا ہے۔ آگے چل کے مدینے کی حدود قریب آتی ہے، مدینے کی حدود جب قریب آتی ہے تو میرے آقا جو مدینے کا گورنر تھا، حاکم مدینہ تھا، اس سے کہتے ہیں کہ اس رنگ کا آدمی آ رہا ہے، اسے روکو، اسے آنے مت دو۔ اور پھر میرے آقا فرماتے سنو، وہ مجرم نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، وہ عاشق ہے، وہ عاشق ہے، عاشق، وہ میرا عاشق ہے، اور میں روک اس لیے رہا ہوں کہ اگر وہ آ گیا اور جو آگ لے کے آ رہا ہے سینے میں، اور اسی جذبات میں آ کے وہ نعت اس نے پڑھ لی، وہاں آ کے اس نے پڑھ لی، تو کیا ہوگا؟ مجھے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، مجھے اٹھ کے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے تکلیف مت دینا، میرا دیوانہ ہے، اسے روک دو، اسے روک دو۔ جامی کو روکا گیا، لیکن ہوا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی اس بندے کا نام ہے، انہیں باندھا گیا، باندھنے کے بعد رسیوں سے جکڑا گیا، اور قافلہ جب دور نکلا تو حضرت جامی نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، مدینے کی طرف جانے والا قافلہ دور ہو چکا تھا۔ تو حضرت جامی اپنے اس یعنی باہر نکل کے رسیوں سے سر اونچا کر کے مدینے کی فضاؤں کو دیکھتے ہیں، مدینے کی ہواؤں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عاشق تڑپتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ تو اس نے ہوا ہی کو کہنے لگا، ہوا سے کیا کہتا ہے؟ اپنی زبان میں کہتا ہے نسیمہ جانب بتا گزر کن، زاہوالم محمد را خبر کن، اے ٹھنڈی ہوا اگر تیرا گزر میرے آقا کے مدینے سے ہو تو ذرا آقا سے یہ تو کہہ دینا پاس ہی میں تیرا دیوانہ تڑپ تڑپ کے کہیں مر نہ جائے۔ عاشق جب عشق کی دنیا پہ فائز ہوتا ہے تو اسے یہ دکھتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے صرف مدینے والے کا چہرہ دکھتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، زہابا لم محمد را خبر کن، میرے حال محمد مصطفیٰ کو بتا دینا۔ یہ طاقت کس میں تھی؟ یہ طاقت اس میں تھی کہ جس کے سینے میں عشق آگ کی طرح لگا ہوا تھا، اور جو یہ کہتا تھا تو میرا وجدان کہتا ہے اس نے ہوا سے کہا ہوگا، ہوا نے نبی سے کہا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی غلام تھا، ہوا بھی میرے نبی کی غلام ہے۔ ہم بھی سلام پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں، اے ہوا مدینے والے سے سلام کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ راز تو یہ ہے کہ یہ ہوا سلام لے جاتی ہے، اور روز
رسول پہ پہنچاتی ہے۔ عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے، ہم عقیدہ بھی یہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو موبائل میں جو آواز آتی ہے آپ کہیں گے نیٹ ورک کے ذریعے آتی ہے، تو نیٹ ورک میں بھی ہوا کا کوئی نہ کوئی دخل ہے، ہوا لے جاتی ہے، ہوا لے آتی ہے۔ مختصر اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں جو میرے ذہن میں تو موجود ہیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ ہوا لے جاتی ہے، ہوا پہنچاتی ہے۔ بتاؤ دنیا کے انسان کا یہ سلام کلام، یہ بات میں یہاں سے سلام کرتا ہوں، میرا بھائی اگر مکے میں ہے تو میرے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ اب کہیں گے مولانا موبائل سے گیا، نیٹ ورک سے گیا، میں کہوں گا سب ٹھیک ہے، لیکن ہوا ساتھ میں ہے، ہوا کا دخل ضرور ہے، ہوا لے گئی ہے۔ میرے دوستو ہوا میرا سلام میرے بھائی کو تو پہنچا سکتی ہے، اور جس کے صدقے میں ہوا بنی ہے کیا اس کے نام ہم سلام بھیجیں گے تو کیا ہوا سلام مدینے نہیں لے جائے گی؟ عقیدہ مضبوط کرو، ایمان کامل رکھو، ہم بولتے ہیں آواز مدینے جاتی ہے۔ اور یہ بات حضرت غوث اعظم کی آپ نہیں سنتے، انہوں نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ موبائل میں کہا تھا، نیٹ ورک سے کہا تھا، یا کوئی اور سسٹم تھا؟ نہیں، جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جہاں جہاں ولی تھے آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی بھائی، اس لیے کہ غوث اعظم بھی خدا کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جس کے سینے میں عشق رسول اس قدر تھا کہ وہ بولتے تھے تو آواز مدینے جاتی تھی، اور وہ مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، کیونکہ ایک مقام حضوری کا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں حضوری حاصل ہے، حضوری جسے کہا جاتا ہے، حضوری اس بندے کو کہتے ہیں وہ کہیں بھی رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو لیکن حضور کی بارگاہ میں ہی رہتا ہو، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ حضور کی محفل لگتی ہے، آقا کا دربار روز لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے صحابہ بیٹھتے ہیں، اور سارے صحابہ بیٹھتے ہیں تو اسی دربار میں ایسے اولیاء اللہ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہیں، اولیاء چشت میں آپ کا نام آتا ہے۔ ناگور کی سرزمین پر آپ کا ایک سادہ سا پیلو کے جھاڑ کے نیچے مزار بنا ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو بڑی بات ہے، اگر نہیں دیکھا ہو تو یہ بھی اتنا کشٹ اٹھا لینا کہ صوفی کا مزار بھی دیکھ کے آنا۔ نام کا بھی صوفی تھا، آج مزار بھی صوفیوں جیسا بنا ہوا ہے۔ وہ صوفی حمید الدین ناگوری کا حال یہ تھا، وہ عصر اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور مغرب جا کے مدینے میں پڑھتے تھے۔ عصر گھر میں، مغرب مدینے میں پڑھتے تھے، تو کوئی تو طاقت ہوگی جو لے جاتی ہوگی۔ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حضوری تھے، وہ حضوری تھے۔ حضوری جہاں کہیں بھی رہتا ہو وہ حضور کی بارگاہ میں ہی رہتا ہے، آقا کے دربار میں ہی رہتا ہے۔ میرے آقا کے دربار میں رہنے والے حضوری اولیاء اللہ بے شمار ایسے اولیاء ہیں جو حضوری کے عالم میں عقیدہ یہ دے رہا ہوں کہ جامی نے نعت لکھی ہے، تو کیا انہوں نے نعت لکھ کے حد کر دی؟ انہوں نے حق ادا کیا؟ تو کہا نہیں، وہ لکھتے لکھتے یہاں پہنچے تو وہ خود کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، وہ خود کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کون کہہ رہا ہے؟ فارسی ہے، کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی، ان کی نعتیں بھی فارسی میں ہیں، اور یہاں حال یہ کہ تھوڑی اردو بھی جاڑی بول دی جائے تو بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو فارسی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو وہ تو فارسی تھا کا ہزار بار بشویم، کہ اگر ہزار مرتبہ اپنا منہ گلاب کے پانی سے میں دھوں، یہ نہیں کہ دنیا کے عام پانی سے، نرمدا کے گنگا کے پانی سے نہیں، گلاب کے پانی سے ہزار مرتبہ میں اپنا منہ دھوؤں اور پھر یا رسول اللہ آپ کی میں ثنا کروں، تب بھی میں صرف آپ کا نام لیتا ہوں، اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہزار مرتبہ، یہ تو میرے آقا کا کرم ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہوئی کہ ہم حضور کا نام لے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام ہے، بہت نازک موڑ ہے، بہت نازک مسئلہ۔ میرا محبوب خدا کا محبوب ہے، میرا دل جلتا ہے۔ لوگ سڑک چوراہے پہ بیٹھے کھڑے کھڑے کہتے ہیں یہ حدیث میں، وہ حدیث میں، انہیں پتہ بھی نہیں حدیث کہتے کس کو ہے۔
حالانکہ حدیث کا نام لینے کے لیے کئی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، منہ دھونا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں، گٹر کی نالیوں کے پاس لوگ کھڑے رہتے ہیں اور ڈیڑھ مفتی بن جاتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، یہ اس حدیث میں، اس حدیث میں۔ معلوم ہے آقا کی حدیث کا مقام کیا ہے؟ آقا کی حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور کی حدیث کیا ہے؟ امام مالک جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اور مدینہ شریف میں کبھی بھی گلی کے بیچ میں نہیں چلتے تھے، وہ کنارے کنارے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، میں تو کئی 100 سال بعد میں ہوں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے ان گلیوں سے میرے آقا کا کبھی گزر ہوا ہوگا، حضور ان گلیوں سے گئے ہوں گے، میں کنارے کنارے اس لیے چلتا ہوں کہ مالک کے کئی قدم حضور کے نشان قدم پہ نہ آ جائیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات! اور جس کو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے۔ علم چاہے کتنا بھی ہو، اگر ادب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آدمی زیرو ہو جائے گا۔ ادب بہت بڑی، ادب یعنی محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ہی ادب ہے۔ اگر ادب ہی نہیں، کیونکہ آج بے ادب مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں۔ امام مالک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہا مجھے آقا کی حدیث بتا۔ تو کہا کیا پوچھ رہا ہے؟ تو کہا حدیث پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا معمولی بات ہے، حدیث میں گلی میں بتا۔ تو کہا گھر پہ آ۔ گھر پہ گئے تو کیا ہوا؟ بٹھایا سامنے، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہننے کے بعد آپ نے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے مسند بچھائی، اور مسند بچھانے کے بعد کا سامنے بیٹھ جا، کیونکہ اب آقا کی میں حدیث پڑھنے والا ہوں۔ کوئی معمولی بات ہے کہ چوک چوراہے پہ، گلی سڑک اور گٹر کی نالی کے کنارے پہ جو من میں آیا کہتے پھرو، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ آقا سے لگی ہوئی ہر چیز کی نسبت کا ہمیں ادب کرنے کا حکم ہے۔ آقا کی نسبتوں کا جو ادب کرتے ہیں وہ لوگ دنیا کے امام بنتے ہیں۔ امام بننے کے لیے آقا کی نسبتوں کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے۔ وہی امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، تو دوران حدیث پڑھاتے پڑھاتے شاگرد، کیونکہ آپ مدینے کے محدث تھے، مدینے میں آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو مدینہ شریف میں آپ حدیث پڑھاتے ہیں۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے دوران پڑھانے آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدل گیا۔ شاگردوں نے دیکھا کہ استاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ جب حدیث کا درس پورا ہوا، مکمل ہوا، تو کسی شاگرد نے آگے بڑھ کے ادب سے پوچھا، اے امام، میں ہمارے استاد، آپ جب پڑھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، کئی رنگ آپ کے بدلے، سبب کیا ہے؟ آپ حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو امام مالک کیا کہتے ہیں؟ سنو لوگو، ادب اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے آقا کی حدیث تم کو پڑھانے لگا تو میرے کرتے میں ایک بچھو گھس گیا تھا، اور اس بچھو نے مجھے ایک بار نہیں 16 بار یا 21 مرتبہ اس نے مجھے ڈنک مارا، اور میں ہلا تک نہیں، اس لیے کہ میں آقا کی حدیث پڑھا رہا تھا، کہیں میرے آقا کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں ہلا تک نہیں، میں ایک جگہ جامد رہا، میں ایک جگہ سکون سے رہا۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی امام مالک سے پوچھے کہ میرے آقا کی حدیث کا ادب کیا ہے۔ جو حدیث کا یہ ادب کرتے ہوں گے وہ خود آقا کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، جسے حدیث کا یہ۔ اور اولیاء بھی ایسے لوگ بنتے، اولیاء اللہ کی جماعت بھی، کیونکہ میں نے کہا تھا ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت، جنید و با یزید اینجا، کہ بارگاہ رسول میں جنید بغدادی، با یزید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے تو سانسیں روک کے آتے ہیں کہ اونچی سانس ہوگی تو بے ادبی ہو جائے گی، اور بے ادبی ہوئی تو ولایت دیکھی نہیں جائے گی، وہ دربار رسالت دیکھا جائے گا کہ یہاں ادب والا کون آ رہا ہے اور بے ادب کون آ رہا ہے۔ تو جامی کیا کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ اگر اپنا منہ میں گلاب کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، انہوں نے نعت بھی لکھی لیکن عقیدہ کیا دیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو لینے کے لیے کئی مرتبہ منہ دھونا پڑتا ہے،
اور پھر آ جائیے محدث دہلوی کی بارگاہ میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جب آقا کی ثنا کی تو انہوں نے لکھا، میرے آقا کی عظمت کو بیان کرتے کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ میں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن یا رسول اللہ میں اس میں قصہ ختم کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی بزرگ برتر اعلیٰ افضل اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اس ترجمے کو جب میرے امام نے کیا تو بڑے اچھے انداز میں کیا، انہوں نے بھی نعت لکھی ہے تو کئی نعتیں لکھ دی ہیں، ہدایت کے بخشش اٹھا کے دیکھو جو میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا شاہکار ہے، لیکن لکھتے 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 جب اس مقام پہ پہنچے تو کیا کہا کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے وصف تو ہے عیب تنہائی سے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ اس پہ ختم کرتا ہوں یا رسول اللہ تمہاری ثنا کرنے کا احمد رضا میں حق ہی نہیں ہے کہ وہ پوری کر سکے، بس قلم بند کر رہا ہوں یا رسول اللہ تم اللہ کے تو بندے ہو اور ساری مخلوق کے آقا ہو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اسی طرز ادا کو جب دیکھا تو دہلوی نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ دیا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آقا کی شاعری میں جس راہ چلتے تھے انہوں نے سکے بٹھا دیے ہیں، کا ایک دو زبان نہیں، ایسی نعت لکھ کہ وہ 4 زبانوں کا مجموعہ بن جائے، نہ سوچا نہ تنہائی میں گئے نہ کوئی بات چیت گئی، کا کاغذ قلم مجھے دے۔ بریلی کا احمد رضا لکھتا ہے، سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ احمد رضا کا دامن میرے ہاتھوں میں ہے، وہ کہتا ہے تو کہتا ہے لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج سر سوہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔